کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 100 5واں پارہ سورہ نساء، جس میں ہجرت کرنے والے کی شان اور اگر بندہ ہجرت کرتے ہوئے فوت ہو جائے تو اس کا کیا ثواب ہے، اس کا کیا اجر ہے، وہ بیان کیا جا رہا ہے، اور کس قسم کے لوگ مہاجر ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ اور دوسرا جو آیت ہے، اگلی آیت، اس میں قصر کے حوالے سے بیان کیا گیا۔ پہلے سنیے جی ترجمہ۔ وَمَن يُهَاجِرْ، جو بندہ، جو شخص ہجرت کرے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں ہجرت کرے، یجد فی الارض مراغماً، فرمایا یجد فی الارض، وہ زمین میں پائے گا، مراغماً کثیرا، بہت ساری جگہ، وسعتاً، اور گنجائش پائے گا، وسعت پائے گا زمین کے اندر۔ کون؟ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، اور جو اپنے گھر سے نکلا، مہاجراً، ہجرت کرتے ہوئے، الی اللہ ورسولہ، کہاں نکلا؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ ثم یدرکہ الموت، پھر اسے موت آن پہنچی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو پس اس کا جو اجر ہے وہ اللہ کے ذمہ پر ہو گیا، وہ اللہ کے ذمہ پر واقع ہو گیا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، حضرت جندع بن ضمرہ اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ انتہائی بوڑھے شخص تھے، مکہ المکرمہ میں رہتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے جب یہ آیت کو سنا، بوڑھے تھے، تو کہنے لگے کہ میں مستثنیٰ لوگوں میں سے تو نہیں ہوں، یعنی ایسے لوگوں میں سے تو نہیں ہوں کہ جو ہجرت نہ کر سکیں، مجھے اللہ نے مال بھی دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، تو میں تو ہجرت کر سکتا ہوں، اتنا اپنا پیسہ خرچ کر کے مقام تک، مدینہ شریف تک پہنچ سکتا ہوں، تو مجھے ہجرت کرنی چاہیے۔ تو آپ نے خدا کی قسم اٹھائی، فرمایا خدا کی قسم اب میں مکہ مکرمہ میں ایک رات بھی نہیں ٹھہروں گا، ایک رات بھی نہیں ٹھہروں گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، حالانکہ آپ چل نہیں سکتے تھے، اس قدر ضعیف تھے، اس قدر بوڑھے تھے، اس قدر۔ آپ نے کہا چلو بھائی چرپائی لے کر آؤ، مجھے چرپائی پہ لٹاؤ، اور چرپائی اٹھا کے لے چلو، میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں خرچ کر کے مدینے میں پہنچ سکتا ہوں، کیونکہ مکہ میں مشرکین رہتے تھے نا، اس طرح کھلم کھلا وہاں پر تبلیغ کی اجازت نہیں تھی، دین پر چلنا مشکل تھا، اور مدینہ میں علی الاعلان تبلیغ ہو رہی تھی، حضور علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، اس لیے ان کو ہجرت کا حکم ہوا، یہ رہ گئے تھے، تو انہوں نے کہا میں کیوں نہیں جا سکتا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، آپ کو چرپائی پہ اٹھایا گیا، آپ مکہ کے قریب ہی ایک مقام تھا جس کا نام تھا مقام تنعیم، مقام تنعیم، وہاں جب آپ کی چرپائی پہنچی تو آپ انتقال کر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، انتقال کر گئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے جب انتقال کرنے لگے نا، آخری وقت آیا تو انہوں نے ایک جملہ بڑا پیارا ارشاد فرمایا۔ انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھا، کہا مولا میں تیرے نبی کے در تک تو نہیں پہنچ سکا، تیرے نبی کی بارگاہ میں تو نہیں پہنچ سکا، لیکن اتنا قول ضرور کرتا ہوں، گویا کہ یہ تیرے رسول کا ہاتھ میرے ہاتھ پر ہے، اور جس احکام کی بیعت تیرے نبی نے لے لی ہے، میں اس بیعت کا اقرار بھی کرتا ہوں، اس کو تسلیم بھی کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یعنی جو ہجرت کی، اسلام کی خاطر جو بھی احکام آقا علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ اچھا، یہ کہنا تھا کہ آپ کا جو قفس عنصری ہے اس سے روح پرواز کر گئے۔
اچھا، تو یہاں پر یہ بات صحابہ کرام کو پہنچی، ادھر مشرکوں کو پہنچی، تو مشرک ہنسنے لگے، کہنے لگے ویکھو جی وہ تے جا رہے سن ایک وسعت والی جگہ واسطے، اتنے انہوں واسطے جگہ تنگ ہوئی پئی سی، اتنے جا رہے سن جناب ان کو کھلی جگہ ملے گی، کھلا رہیں سہیں گے، تو وہ تو ان کو ملا ہی نہیں ہے، وہ تو ان کو یہ ہنس ہنس کے مشرک کہہ رہے تھے مکے میں، اور جب ادھر صحابہ کرام کو خبر پہنچی تو وہ کہنے لگے کاش آپ حضور کی بارگاہ میں آ کر بیعت کر لیتے، آپ آ کر بیعت کر لیتے تو آپ کو کتنا اور ثواب عطا ہوتا۔ اللہ نے آیت نازل کر دی، محبوب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جگہ نہیں ملی، لیکن رب یہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے نا اس کو بہت زیادہ وسیع جگہ ملے گی، اس کو بہت زیادہ، ہاں یہ وہ فرمایا یجد فی الارض مراغما کثیرا، وہ تو بہت بڑی وسعت والی جگہ پائے گا۔ ان مشرکوں کو کیا معلوم، منافقوں کو، کہ اللہ ان کو کتنا اجر عطا فرمایا، فقط وقع اجرہ علی اللہ، یہ ہجرت کرتے ہوئے ان کا انتقال ہوا ہے، ان کی سانس نکلی ہے ہجرت کرتے ہوئے، لہذا فرمایا کہ ان کا اب اجر کس کے اوپر ہے، اللہ کے ذمہ کرم پہ۔ تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور عظمت کے ساتھ رب تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو بندہ منزل تک نہ پہنچے، رائے خدا میں ہجرت کرے اور منزل مقصود تک نہ پہنچے، راستے میں ہی اس کو موت آ جائے، تو فرمایا اس کا اجر اللہ رب العزت کے وعدے اور اس کے فضل و کرم کے ذمہ کرم پر ہے، وہ خود انہیں اپنی بارگاہ سے اجر عطا فرمائے گا۔ یہاں پر یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ نیکی کا ارادہ جو کرے، ارادہ کیا بھی، نیت کی ہے یار میں یہ کام کروں گا، لیکن وہ کر نہ سکا لیکن ارادہ ضرور کیا تھا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اسے ارادہ کرنے کا بھی ثواب عطا فرمائے۔ حالانکہ پہلی امتوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا، یہ صرف حضور علیہ السلام کی امت کو اعزاز حاصل ہے، ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ کبھی کر نہیں سکا تو اس کو پھر بھی نیکی ایک لکھ دی جاتی ہے، اور جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی کر بھی لی تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیوں سے لے کر 700 گنا تک جیسے چاہے گا اس کے خلوص کے مطابق اسے نیکیاں عطا فرمائے۔ اور فرمایا جس نے گناہ کا ارادہ کیا اور اس پر عمل نہیں کیا، ایک ارادہ آیا بس اور کیا نہیں، ترک کر دیا، تو اس پر اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا، اور اگر وہ گناہ کر لے تو ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے، لکھا ایک جاتا ہے گناہ، اور جب نیکیوں کی باری آتی ہے تو اللہ 700 گنا تک عطا کرتا ہے۔ کتنا مالک ہے، کتنا کریم ہے، رؤوف الرحیم ہے۔ تو اس لیے اس سے ایک مسئلہ بھی اخذ ہوا۔ علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ جو طالب علم ہے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے طلب علم میں نکلا اور علم کو حاصل کرتے کرتے انتقال کر گیا، تو فرمایا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اجر پائے گا، اور اس نے اللہ کی راہ میں جان دی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا جہاد، حج، زیارت مدینہ، مکہ مکرمہ کے لیے نکلا، رستے میں انتقال ہو گیا، تو وہ بھی اللہ کی راہ میں جہاد، وہ ہجرت کرتے ہوئے فوت ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی نے کوئی بھی نیکی کا کام کرنے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنا علاقہ چھوڑ دیا، کس کے لیے؟ دین کی خاطر، اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی خاطر، دین کی تبلیغ کی خاطر، اگر اپنا گھر بار چھوڑ دیا، فرمایا وہ اللہ کی راہ میں ہے، وہ ہجرت کر چکا ہے، اللہ کی راہ میں مہاجر ہے وہ، اگر وہ اس حالت میں مرتا ہے تو فرمایا اسے اللہ اپنی بارگاہ سے اجر عطا فرمائے گا۔ یہ سارے مہاجر ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس سے علم حاصل کرتے ہوئے موت آ گئی اور وہ اللہ تعالیٰ سے فرمایا اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس بندے کے درمیان اور انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان صرف نبوت کے درجے کا فرق ہوگا، وہ اتنا اللہ کے قریب ہوگا۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت پیش کی ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث مبارکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو حج کے لیے نکلا اور مر گیا، قیامت تک اس کے لیے حج کرنے والے کا ثواب لکھ دیا جاتا رہے گا، اور جو عمرہ کرنے کے لیے نکلا، مسند ابو یعلا کے اندر روایت ہے، عمرہ کرنے کے لیے نکلا اور مر گیا تو فرمایا اس کے لیے قیامت تک عمرہ کرنے کا ثواب لکھتا چلا جائے گا۔ یہ ہے ہجرت کے حوالے سے۔ اب جو اگلی آیت ہے وہ ہے قصر کے حوالے سے، اگلی جو آیت ہے